अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई सेंसेशनल खबर नहीं आई होती। और अभी आजकल आप सुन रहे हैं ऑडियो लीक्स का मामला, और ऑडियो लीक्स का मामला इतना सीरियस हो गया है कि इस मामले के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी वज़ीर आज़म ने बुला ली है। बुध को ये इजलास होगा। यकीनन और भी बहुत सारे मामलात हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन और फिर अब पाकिस्तान, हमराह इसहाक डार साहब जो कि 2017 में वज़ीर आज़म के जहाज़ में गए थे और आज वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आ रहे हैं। जिस ऑफिस से गए थे उसी ऑफिस में वापस आ रहे हैं, आज पहुंच चुके हुए हैं। अभी इतलात ये हैं कि वो पहुंच चुके हुए हैं और यकीनन प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इन तमाम दौरों का भी अहवाल सुनाएंगे, बात करेंगे, स्पेशली UNGA के हवाले से कि उनकी कहाँ से किस किस से मुलाकातें हुई, बायलैटरल मुलाकात हुई। और सबसे अहम मामला तो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने ऑडियो लीक्स का है, क्योंकि मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये ऑडियो लीक्स जो इस वक्त तक सामने आई हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं और अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है। वो मौसूफ जो कि ये ऑडियो लीक्स लीक कर रहे हैं उनका कहना यह है कि जनाब ओपन बिडिंग के लिए मुबैना तौर पर जो मैसेजेस सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे हैं कि बिड जो अच्छी बिड करेगा उसको मैं मजीद ऑडियोज भी दूंगा। अब कहने वाले कहते हैं कि जी तकरीबन 100 मिनट्स की ये ऑडियोज उनके पास मौजूद हैं और अभी तो उन्होंने सिर्फ 3-4 सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर शोशा छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि जी इससे भी बहुत ज़्यादा खौफनाक ऑडियोज उनके पास मौजूद हैं, तो लेट्स हैव अ प्राइस फॉर दैट। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि तमाम क्वार्टर से हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है कि मज़ीद ऑडियो आने से रोका जाए और उनके साथ कोई बातचीत तय कर ली जाए। अब ये एक क्या कमर्शियल बायलैटरल डील होगी जिसमें यकीनन वो फिर अपनी प्राइस कोट करेंगे? क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो प्राइस देने को तैयार होगी? क्या इतना ज्यादा खौफ है कि कुछ ऐसी बातें भी लीक हो सकती हैं कि जिनको कतई तौर पर लीक नहीं होना चाहिए? तो किस हद तक ये मामला जाएंगे? JIT एक बनाने का हमने सुन लिया, जराए से हवा चल रहा है कि जी वजारत दाखिला के तहत जो है एक JIT बनाने का फैसला किया गया है और उसमें बड़े जो समझदार लोग हैं, जो साइबर क्राइम को भी समझते होंगे, जो कि इंटेलिजेंस के मामलात को भी बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, उनको उसके अंदर लाया जाएगा और इसकी तहकीकात कराई जाएंगी कि ये मामला निकला कैसे। और फिर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज इमरान खान साहब ने भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जो कि मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की थी, वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकारीर जो हमेशा वो जो भी कर रहे हैं उस हवाले से की, लेकिन उसके ऊपर अब तनकीद आ गई है कि जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसको कर दिया गया है कि उस पर उनके वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको ये कैसे उन्होंने ये अलाउ किया कि इस फोरम को इमरान खान साहब के हवाले कर दिया। और राना तनवीर साहब ने बहुत सख्त बातें भी की हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को इल्म के हसूल की सबसे पुरानी दरसगाहों में से एक समझा जाता है। बदकिस्मती से GCU को नफरत फैलाने वाले PTI लीडर के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। कहीं पर मैं सुन रहा था, BC साहब की भी स्टेटमेंट आ रही थी कि यही फंक्शन के लिए वज़ीर आज़म को मदऊ करना था, लेकिन क्योंकि वो यही जो UNG के उसमें गए हुए थे, UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में, तो इसलिए इमरान खान साहब को मदऊ किया। अब ये भी एक चलें कंट्रोवर्सी तो अब ये बनाई दी है, लेकिन जो भी हमारे बड़े तालीमी इदारे हैं उनमें एक ज़माने में ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक के टाइम से पहले वहाँ वो इन तमाम तालीमी इदारों को सियासी नर्सरी का नाम दिया जाता था कि यहाँ से जो लोकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स करते थे और वहाँ से जो लीडर आते थे और उन्होंने बड़े बड़े नाम भी कमाए हैं, बहुत सारे नाम
ہمارے سامنے ہے. لیکن چلیں اس وقت تو ہوا کچھ تبدیل ہوئی ہے. لیکن آڈیو لیک پر عمران خان صاحب نے بھی آج بات کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ شروعات ہے, بہت کچھ ایسا آنے جا رہا ہے جو آپ سنیں گے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی خبر تھی کہ ڈالر نے گرنا شروع کر دیا, اور کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی جو اس کی فلائٹ تھی اس کو روکا, منی ایکسچینج جو منی ایکسچینج ڈیلرز ہیں ان کو ٹائٹ, ان کے سکرو ٹائٹ کیے تھے اور کسی بھی طرح. لیکن ابھی جو ہے اس وقت ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ we should stop financing the imports of Afghanistan through our dollar, جو کہ ڈالر یہاں سے سمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے اور وہ اس سے اپنی امپورٹس فائنانس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لیگل طریقے سے کچھ ہو تو ہو, لیکن سمگل جو اتنا زیادہ ہو رہا ہے ڈالر, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اگر اسی کو ہماری ایجنسیز آئی بی اور دیگر ایجنسیز مانیٹر کر لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح پاکستان سے ڈالر گاڑیوں میں ڈگیوں میں بھر کر جو ہے وہ یہاں سے سمگل ہو رہا ہے افغانستان میں. اور یہ ایک واحد ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں. ہماری معیشت کو اس وقت جو سب سے زیادہ زور ہے, جو پریشانی ہے, وہ ڈالر کی مہنگائی کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ کی امپورٹس بھی اس کے اوپر منحصر کرتی ہیں اور آپ کے انفلیشن بھی. اور انہی تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں ندیم افضل چند صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور آڈیو لیکس کا کیونکہ یہ خود ماشاءاللہ ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں شاید انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کروائی ہو کہ وہ جو ایک بہت مشہور ہوئی تھی کرونا کے ٹائم میں کہ مختاریہ گل ود گئی ہے. چند صاحب گلتے اتھے بھی بہت ود گئی ہے, خوفناک آڈیو لیکس ہیں. وہ آڈیو لیک کا پتہ لگا تھا کیسے ہوئی تھی؟ بھائی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے بلایا ہمیں. لیکن اس وقت بھی میں جب ہماری 2 دن بعد کیبنٹ میٹنگ تھی تو پرائم منسٹر صاحب جب آئے تو انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا کہ تم بڑے اہم عہدے پہ تھے, وزیر اعظم عمران خان صاحب, تو تم نے یہ کیا کیا ہے, یہ تمہیں اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں دینی چاہیے تھی. میں نے کہا جی میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی, میرا تو وائس میسیج تھا آپ نے پی ایس کو, آپ تحقیق کروائیں کہ یہ وائس میسیج کیسے لیک ہوا. لیکن انہوں نے کہا نہیں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا. لیکن میں کیونکہ میں نے بڑا سوچا, میں نے وہ مختارہ سے بھی پوچھا کہ کہیں تو نے تو نہیں کسی کو بھیجا, وہ بھی بڑے ہیلپ فل دیتا رہا کہ نہیں ایسی. اس نے مجھے ٹیلی فون دکھایا, اس نے کہا دیکھ لیں میرا ٹیلی فون. تو میں نے 1-2 بندوں سے انٹیلیجنس کے بندوں سے بات بھی کی, میں نے کہا شاید, لیکن اس سے 2-3 دن پہلے میری پرائم منسٹر سے میٹنگ تھی. اچھا. اور میں گواہ کے طور پہ میٹنگ میں نے کہا کہ میں شاید وہ آخری میٹنگ کرنے گیا تھا, میں ریزائن لے کے گیا تھا اس وقت. صحیح. تو میں نے کہا یہ میں نے ریزائن دینا ہے. تو میں زلفی بخاری صاحب کو اپنے ساتھ, میری 1-on-1 میٹنگ تھی لیکن میں نے کہا زلفی بخاری صاحب کو بلوا لیں, وہ بھی آ گیا. میں نے کہا میں گواہ, تو میں نے کہا میں نے کھل کے اس وقت نا, مجھے ابھی یاد ہے, میں نے کہا کہ جی آپ کا دفتر یعنی کہ اعظم خان صاحب اور ڈی جی آئی بی وہ اعظم خان صاحب نے لگوائے تھے, ان کے دوست تھے, اور تیسرا شہزاد اکبر. میں نے کہا یہ 3 کا نیکسس ہے جو آپ کے دوستوں کو بھی خراب کر رہا ہے, آپ کی پارٹی کو بھی خراب کر رہا ہے, اور آپ کو منسٹروں کے اور بہت ساری چیزوں کے دیتا ہے لا کے آڈیو لیکس دیتا ہے. اور پھر کیونکہ خان صاحب مجھے پتہ ہے کہ وہ کرواتے تھے خود لوگوں کی, خود وہ کہہ بھی چکے ہیں ٹی وی پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ساری خبر ہے, میرے پاس رپورٹس آتی ہیں, میرے پاس رپورٹس آتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کس کو مل رہا ہے. ابھی حال ہی میں بھی انہوں نے دوبارہ بولا ہے کہ جو جا کے مل رہے ہیں تو وہ آئی بی کے ذریعے کرواتے تھے موسٹلی, اور بھی کرواتے ہوں گے, ان کے ایکس وائی بھی تھے اس وقت, ایکس اور مسٹر وائی ان کے بھی تھے جو ان کے لیے وہ خود بتا چکے ہیں. تو اب میں اس وقت میں نے جب وہ ان کے خلاف بات کی تھی تو وہ بات تو یقیناً اب تو مجھے اندازہ کنفرم ہو گیا کہ وہ تو نکلی تھی بات, اور کسی بارے میں تو میں نے بات نہیں کی تھی. 2 دن بعد وہ آ گیا, وہ تھا تو میرے خلاف ہی پر قدرت نے میرے آگے میں کر دیا, تھا تو میرے خلاف ہی. تو اب یہ جو لیکس آپ آئی ہیں یہ دیکھیں بڑے سیریس ایشوز ہیں, قطع نظر کس کی ہیں, اس کا کیا کنٹینٹ ہے, یہ بات کی بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس اس ملک کا چیف ایگزیکٹو آفس,
تو پھر کیا ہم کر رہے ہیں, ہماری کیا پرائرٹیز ہیں, ہماری سیکورٹی, سائبر سیکورٹی سسٹم ہمارا کیا ہے, ہماری چیزیں کہاں پہ ہے, ہمارا بینکنگ سسٹم آٹو پہ لگا ہوا ہے, ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بڑی ہائی پروفائل انکوائری ہونی چاہیے, اور نیشنل سیکورٹی کا یہ بڑا ایشو بنتا ہے. ٹھیک میٹنگ بلائیے پرائم منسٹر نے. چل سب کچھ یاد پڑتا ہے کہ میں کہیں سن رہا تھا, کیونکہ جب اس قسم کی چیز آتی ہے تو بہت زیادہ جنرل ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, اسپیشلی آن سوشل میڈیا. وہاں پہ میں سن رہا تھا کہ کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جناب 2019 میں یہ جو کیبنٹ کے لیے ٹیبلٹس منگوائے گئے تھے, جن کو ٹیب, یہ جو چھوٹے چھوٹے جو آپ کے کیبنٹ میں سامنے لگتے ہیں, تو وہ ان دنوں میں شاید کسی کمپنی جو کہ انڈین اوریجن کی کمپنی تھی, اس کا سافٹ ویئر تھا اس میں, یہاں وہ ٹیبز ہی اسے خریدے گئے تھے. آئی ایم ناٹ کلیئر, مبینہ طور پر یہ بات ہے. اور اس وقت کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, وہاں سے نہیں لیے جائیں, آپ اوپن مارکیٹ میں کہیں اور سے لے لیں, کچھ لے لیں. لیکن شاید وہاں پہ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری نے جلد بازی کی اور لے لیے. اب مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیبلٹس جو ہیں یہ بیسکلی یہاں کیبنٹ ہال میں ہوتی ہیں, یا جہاں جہاں پرائم منسٹر نے امپورٹنٹ میٹنگز کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں, کہ کوئک سرچ کے لیے کہ یار یہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی, کیا نہیں ہوئی تھی. پرائم منسٹر آفس میں, اور پھر یہاں ان کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور ملٹری سیکرٹری, یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیبلٹس مبینہ طور پہ, مجھے تو نہیں معلوم, ہم تو ہمارے تو پر جلتے ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے, ہم نے تو دیکھا نہیں کبھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مور دین 100 منٹس ہیں, تو اس میں دیکھیں اس وقت میں بھی کیبنٹ میں بیٹھتا تھا, یہ جب ڈسکشن ہوتی تھی کہ پیپر لیس, اب اتنے پیپر فوٹو کاپی کروانے پڑتے ہیں, تھاؤزنڈس خرچے ہوتے ہیں. سیکرٹری کیبنٹ اس کے اوپر بریفنگ دیتے تھے, آئی ٹی منسٹری اور کیبنٹ ڈویژن کی بڑی میٹنگز ہوئیں, اور پھر بار بار گورنمنٹ کی پرائرٹی بھی تھی کہ ای گورنمنٹ کا جو ٹیکنالوجی تھی وہ لائی جائے اور اس کے اوپر کیا جائے. تو یقیناً اب یہ تو انکوائری ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ بڑی ہوئی تھی اس وقت بھی, بالکل ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہ چیزیں نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ڈینجرس ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ سب چیزیں سیکیور ہیں. یہ کہا گیا تھا آئی ٹی منسٹری کی طرف سے بھی, غالباً پی ٹی اے کی طرف سے بھی, کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے بھی, سارے جو کنسرن جو سٹیک ہولڈرز تھے. بہت اہم میٹنگز ہوتی ہیں نا جی, دیکھیں پھر حلف ہوتا ہے ان میٹنگز کا کہ کوئی بات باہر نہیں نکلے گی, یا کوئی ایسی چیز جو ملک کے خلاف یا سلامتی کے خلاف, یا پرائم منسٹر خود بتا دیں. مطلب ہے اب تو خیر اتنا ادھر میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو ادھر چیزیں باہر آ رہی ہوتی تھی, ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہوتے تھے. اب المیہ یہ ہے تو اچھا چلیں. اب عمران خان صاحب نے آج ایک بات کی کہ مطلب اٹس جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. اگر عمران خان صاحب کا سارٹ سنوائیں, جو کہ آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, حالانکہ میں اس بات کے بھی بہت خلاف ہوں کہ یونیورسٹی اس کو نہیں بنایا جائے, جی سی کو رہنا چاہیے تھا, کیونکہ میں اس کے نیو ہاسٹل میں بھی رہا ہوں چند صاحب, اور بڑا ٹائم گزارا ہے. تو جی سی کے ساتھ میں نہیں رہے, ہاں نہیں, اقبال ہاسٹل میں نہیں رہا میں, کیونکہ جب ہمیں تھرڈ ایئر میں ایڈمیشن, تو وہ اس وقت اقبال ہاسٹل میں صرف فرسٹ ایئر نیو ہاسٹل ایک اپنی اکیڈمی تھی. ہاں نیو ہاسٹل تو پھر وہ ذرا انڈیپینڈنٹ اکیڈمی تھی, کیونکہ ذرا پریمیسز سے باہر تھا. کیا کہا عمران خان صاحب نے آج, یہی لیکس کے حوالے سے, یہ ذرا سن لیں. آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے, ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں. ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو, وہ مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں, میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو, فکر نہ کریں. مریم نواز صاحبہ ایک آڈیو میں بتا رہی ہیں ابا جان کو, یقیناً وہ آڈیو لنک پہ ہوں گے یا ویڈیو لنک پہ ہوں گے پرائم منسٹر آفس میں, کیونکہ یہ ساری ویڈیوز پرائم منسٹر آفس کی آ رہی ہیں. اور لیکن عمران خان صاحب بڑے ہنس ہنس کے بتا رہے ہیں کچھ, یہ اس لیے کہ صرف کیونکہ وہ جو جس مبینہ طور پہ جنہوں نے یہ آڈیو لیکس کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں پچھلے 4 مہینے کی, اس لیے عمران خان خوش ہیں کہ میرے ٹائم کی تو چلیں. ویسے عمران خان صاحب اپنے طور پہ بڑے محتاط رہتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, لان میں آ کے بیٹھ کے میٹنگز کرتے تھے, دھوپ میں بیٹھنے کا بھی شوق تھا. میرے خیال میں وہ کرسیاں بھی بگڑی ہوتی ہیں. اچھا چلیں, لان کا گھاس بھی شاید, گھاس بھی, پولیٹیکل لوگوں کی ہر چیز بگڑی ہوتی ہے. اچھا تو دیکھیں جہاں تک خان, یہ اب جو خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کی بات کی, یہ میں بڑا حیران ہوں.
خان صاحب نے خود کہا, یہ پتہ چلنا چاہیے خان صاحب نے کن کے کہنے پہ ریکمینڈ کیا تھا, کیوں نہیں بتاتے, نام کیوں نہیں لیتے. کہہ چکے ہیں. اور جب پہلی لسٹ آئی تھی, فضل عباس میکن صاحب اور 2-3 نام اور تھے, جلیل عباس جیلانی صاحب, یا کچھ اپوزیشن کی طرف سے تھے, کچھ جو حکومت کی طرف سے لسٹ تھی وہ اس میں فضل عباس میکن صاحب بھی تھے جو سیکرٹری کیبنٹ ریٹائر ہوئے تھے, لیکن اس پہ اپوزیشن مان گئی ان کے نام پہ, پھر حکومت نے وڈرا کیا وہ نام. صحیح ہے. اور وہ بھی کبھی پوچھئے گا خان صاحب کہ آپ کی ملاقات ہوئی یا میں آپ کی وساطت کیوں وڈرا ہوا تھا, اعظم خان صاحب نے وہ نام کیوں واپس لیا تھا. اچھا. اور میکن صاحب کو بھی پوچھ لیں کہ ان سے کیا ڈیمانڈ کی گئی تھی انٹرویو. اچھا. اور پھر جب یہ نام آیا تو یہ نام, اب حکومت نے خود یہ نام ریکمینڈ کیا اور اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر بھی اعتراض کو نہیں کیا. تو جب حکومت سوچو بچار کے بعد ایز پر کانسٹیٹیوشن کر رہی ہے, تو اب اگر چیف الیکشن کمیشنر خان صاحب ڈسکا بائی الیکشن کے ٹائم سے لے کے چند صاحب ابھی تک اگر دیکھیں تو اس میں یہی تھا نا, وہ الیکشن کمیشنر ہو, تم ہمارے خلاف ہو, تم میرے یہ ہو, تم ان کے پے رول پہ ہو. یہ اس حد تک کہا ہوا ہے کہ جی آپ تو زرداری صاحب کے پے رول پہ ہیں. لیکن یہ اپوزیشن کی لسٹ سے نہیں تھے. میں جو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن اب ایک لسٹ اپوزیشن دیتی ہے, ایک لسٹ حکومت دیتی ہے, پھر اس کے اوپر بیٹھ کے ایک متفقہ رائے بنائی جاتی ہے. تو یہ ڈیفرنسز کہاں سے شروع ہو گئے پھر؟ ڈیفرنسز میرے خیال ہے ان کی توقعات تھی کہ شاید ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو میرے خیال طور پر ایک آزاد ہے نا, میں سمجھتا ہوں آزاد ہے, اچھا آدمی ہے. اچھا, بالکل اچھے آدمی ہے. اور مریم نواز اس سے پہلے جو فخر الدین جی ابراہیم, سردار رضا, یا جو پچھلے گزرے ہیں, جو کچھ الیکشن کمیشن میں ہوا ہے, ارریلیونٹ سے لوگ بھی رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیں بڑا کریڈیبل نام تھا فخر الدین جی ابراہیم کا, لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا عمر کے اس حصے میں تھے کہ ہوتا کیا ہے. سردار رضا صاحب بھی جو بنائے گئے تھے, اب جو کچھ ان کے دور میں ہوا وہ. اب دیکھیں اگر ان پرانے ایک جس طرح اس ملک میں کبھی آئیڈیل الیکشن نہیں ہوئے, کبھی اچھے تھوڑے اچھے, کبھی کسی پارٹی کی فیور میں, کبھی یہ تو نہیں کہ شہید بی بی کے بعد انقلاب آ کے صادقہ بعد رک جاتا. پنڈی کی سیٹیں بھی جہاں بی بی شہید ہوئی وہاں بھی سیٹیں نہیں ملی, پنجاب حکومت کبھی بی بی پارٹی کو نہیں ملی. الیکشن کمیشن کا یا الیکشن کمیشن کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کا رول کبھی آئیڈیل نہیں رہا, یہ حقیقت ہے. لیکن اگر آپ خان صاحب اس رول کو یہ بار بار عوام پسند نہ پسند پہ فیصلے کرتی ہے نا. صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ آئیڈیل؟ سر میں نے 4 الیکشن تو میں بھی لڑ چکا ہوں. اچھا. میں جیتا بھی ہوں, میں ہارا بھی ہوں, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر 100% ہوتے ہیں. آپ جب جیتے تھے وہ فیئر جیتے تھے؟ نہیں فیئر تھا, وہ بھی فیئر نہیں تھے. اور جو ہارے تو وہ بھی فیئر نہیں, بالکل فیئر نہیں ہوتے الیکشن. بلانٹڈ الیکشن, کیلکولیٹڈ الیکشن ہوتے ہیں. بس آپ دل کو سمجھانے کوئی بہانہ نہیں ملتا, ورنہ دل کے بہلانے کو یہ خیال کوئی بہانہ نہیں ملتا. جان نہیں چھوٹتی, کمبل جان نہیں چھوڑ رہا, ادروائز کیا رکھا ہے. جب عوام فیصلہ اور کرتی ہے, رزلٹ اور نکلتے ہیں. سچی بات ہے, یہ کتنی ہم قربانیاں دے چکے ہیں 70-80 سال میں, اب اور کتنی قربانیاں ہم نے دینی ہے. صحیح. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ جو آڈیوز آئی ہیں اس سے ہماری بہتر گورننس اور فری اینڈ فیئر کام کرنے کا تاثر سامنے آیا ہے. مطلب کہ جو میاں شہباز شریف صاحب سے ان کے جو سینئر آفیشل ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ سر جی یہ کام نہیں کرنے کا. یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے داماد کے لیے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ جو کچھ مشینری بھارت سے آنی ہے تو وہ جو ہے نہیں ہونی, وہ کام نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں بات کرتا ہوں, ان سے سمجھاتا ہوں. تو نہیں, اچھا بیوروکریٹ, میں ڈاکٹر توقیر کی آواز ہے غالباً. اچھا, یہ ڈاکٹر توقیر شاہ کی آواز ہے. ہمیں چلیں یہ بھی کنفرم ہو گیا. مجھے نہیں, میرا خیال ہے وہی اتنا پرسنل لیول پر ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا انہوں نے پھر وہ آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی ایک اور کام ہے, لیکن انہوں نے کہا وہ تو لیگل طریقے سے ہو جائے گا نا. تو انہوں نے کہا ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو آئے روز ہوتے ہیں, گریڈ اسٹیشن ہم دیتے رہتے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کو, وہ ہو جائے گا, وہ عام کام ہے. تو لیکن انہوں نے کہا نہیں, اس ملک میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہم نے ایمنسٹی دی ہے, جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ اور فراڈ ہوا ہے کہ زرعی زمین نے ہر جگہ پہ, ہر ضلع میں لوگوں کی فائلیں بک رہی ہیں. ابھی وجود ہے کوئی نہیں, بلڈوزر چلاتے ہیں, ساتھ فائلیں بک رہی ہیں. ایسا فراڈ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اور ساری ریاست بیٹھ کے اور حکومت بیٹھ کے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. سر اتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں ماشاءاللہ. ظلم ہے یار, ظلم ہے.
बैरियर टाउन हमारी फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, इस वक्त हमारी फूड सिक्योरिटी दुनिया में थ्रेट है, और पाकिस्तान उस मेन जिस मुल्क में थ्रेट है वो पाकिस्तान भी है, और हम अपनी जरी ज़मीनों पे सोसाइटियाँ बनाई जा रहे हैं, हम कंक्रीट बनाई जा रहे हैं। बिल्कुल चंद साहब, ये आपके दिल के बहुत करीब इशू है, इस पर तो वैसे आपसे एक अलहदा पूरा प्रोग्राम होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि वो डॉक्टर अगर मुबैना तौर पर तौकीर शाह साहब हैं, तो वो उनको कहते हैं कि जी ये आपने तो चलें जिनसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा वो राइटली, मतलब वो हमारे दामाद हैं, बड़े हमारे दिल के करीब हैं, तो उनका काम होना चाहिए, लेकिन चले मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर तौकीर शाह, मुबैना तौर पर आप कह रहे हैं कि वो हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप डार साहब को बोलें, क्योंकि डार साहब बड़े मामला बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। और ठीक है फिर वो आगे जाके एक बात और छोटी सी करते हैं कि जी एक सीनियर जर्नलिस्ट का नाम लेते हैं कि जी उन्होंने कहा कि आप जस्टिस मकबूल बाकर साहब को ना लगाएं, आप ये भी गलती करने जा रहे हैं। सहाफ़ी भी सजेस्ट करते हैं। हम हमारे सियासतदान वैसे जो हमारी लीडरशिप है सहाफ़ियों से ज़्यादा मशवरे करते हैं, हालांकि सहाफ़ी सारा दिन हमसे बैठ के खबरें लेते रहते हैं। हम जो बी टीम सी टीम होते हैं ना, आप भी साफ़ी हैं, मैं आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा ही है। आपने खबरें लेनी होगी, आप सारे लोगों को मिलेंगे, बैठ के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्टोरीज लेंगे, आप बैठ के अपनी खबर की तस्दीक आपने लिखना है, आपने प्रोग्राम करना है। तो हमारे जो लीडरशिप है वो सहाफ़ियों से ज्यादा मशवरे करती है, वो सहाफ़ियों को ज्यादा, जो सहाफ़ियों को आप समझाते हैं और सहाफ़ी हमसे मशवरे लेते हैं, सहाफ़ी हमसे मशवरे लेते हैं, हमसे और वो फिर आगे जाके कि जी लेकिन ऊपर बैठ के लीडरशिप के पास तो वो बड़े अरस्तु बन जाते हैं। हम हंसते रहते हैं कि यार ये सारा दिन तो हमारे से पूछते रहते हैं, लेकिन ये अलमिया है हमारा। चले अब चंद साहब मुझे भी थोड़ा बता दिया करें, ईमानदारी की बात है, मशवरे नहीं मैं दूंगा, मेरी तो रसाई भी नहीं है। नहीं आप लिफ्ट नहीं करवाते, लेकिन खबर तो दे दिया नहीं मेरे, हम तो खबर हमारे पास होती नहीं है। अच्छा, खबर सहाफ़ियों के पास ही होती है। पीपल्स पार्टी वालों का यही प्रॉब्लम रहा है। मैंने आज से बहुत साल पहले मरहूम चौधरी अहमद मुख्तार साहब को कहा था, मैंने कहा था कि जी पीएमएलएन में खासियत है कि आप उनके साथ किसी लीडर के साथ शोल्डर भी रब करें ना तो वो छोटी सी खबर दे देते थे, और सहाफ़ी का ब्रेड एंड बटर खबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग डरते हैं ना, किस बात से कि सबसे ज्यादा खबर जो ओथ भी होता है कि मिनिस्टर जो होते हैं, अब मेरा तो ओथ नहीं है, मेरे पास तो खबर मैं आपको शेयर कर भी दूं, चलें किसी अच्छी नीयत के साथ, तो कोई जुर्म नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो ऑडियो थी जो तौकीर शाह साहब समझा रहे हैं, और उनको सारा एक ऑडियो है जिसमें सारे बिग माइंड्स बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इस्तीफे कैसे मंजूर फौरी तौर पर होने चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं गुजारिश है जल्दी इस्तीफे मंजूर करें, तो वो फिर आगे से कहते हैं कि जी आप लंदन से मंजूरी लेंगे। ये सुनवाइएगा जी जरा। डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, मिलना है ना, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग, आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना, 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे साथ से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते, कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, टीम समझ में आएगा, उसके बाद क्या होगा सर, वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज मैंने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे, या इसने हाउस में। चंद साहब, मामला इलेक्शन कमीशन का और स्पीकर के दरमियान है। डिस्कशन ये हो रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के अप्रूवल देंगे कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लो। ये क्या है? जब वो सब कहते हैं कि जी इस्तीफे दे दिए, हमें मंजूर करें, हमारी जान छोड़ें। देखें, इस्तीफे सब ने दिए भी नहीं है। इस्तीफे शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया था, स्पीकर साहब ने नोटिस दिया, ये पार बिल्कुल स्पीकर की हैं, तो स्पीकर को किसी को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। असूली बात तो ये ठीक है, फ्री विल है, ये असूली बात है, डिक्टेशन नहीं होने। अगर पार्टियों ने मशवरा दिया है, पार्टी के अपने मामलात हैं, पार्टियां डिस्कशन करती रहती हैं, और ये हर मैं समझता हूं चूज क्यों होता है। मतलब इस्तीफे 30, वो कहते हैं 30 लोगों के इस्तीफे तो कंफर्म है ना, हम लिस्ट देते हैं तो उसमें से जो भी 7-8 के मंजूर करने हैं वो उनकी मंजूरी ले लें लंदन से। ये लंदन से मंजूरी का कोई तुक नहीं बनता।
یہی تو میں یہ اتنی بڑا ایشو نہیں ہے اپنے، لیکن میرے خیال میں تو اگر اسمبلی میں پی ٹی آئی واپس آ جائے. پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آپ کس سال میں آئے تھے؟ میری بات سنیں، مجھے ایک بات بتائیں. 2008 میں. 2008 میں کتنے سال سے، اور پھر آپ قریب سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا. اب آپ اب جواب دیں اس بات کا. کس چیز کا؟ یہی جو مطلب آڈیو ہے. میں نے کہا کہ لوگوں کو کلیئر ہو کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ایکٹیولی. پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی واپس آئے. ہماری جو آپس میں ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، ایک دو میٹنگ میں بھی سینئر سیاستدانوں کی میٹنگ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ان کا تھا کہ نہیں، پی ٹی آئی کو واپس آنا چاہیے اسمبلی کے اندر. لیکن کئی لوگوں کی رائے تھی کہ شاید نہیں، ان کے جنہوں نے استعفیٰ جس طرح فلور آف دی ہاؤس شاہ محمود قریشی صاحب نے خود دیا ہے، یا کچھ ایم این ایز ہیں جو لکھ کے دے گئے تھے کہ ہم نے تصدیق ہی نہیں ہے. اب اس طرح جو کراچی والا شکور شاد صاحب ہے، انہوں نے پتہ پٹیشن کر دی کہ میرا الیکشن، میرا استعفیٰ جی نہیں ہوا، میرا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے، نہ کروایا جائے. تو یہ ایشوز تو ہیں نا، اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھنا، اسپیکر کے سامنے جا کے دینا، قانون ہے نا، ویریفائی کرنا. تو یہ ساری چیزیں ایسی پریکٹس ہوئی نہیں نا. وہ بھی ایک پولیٹیکل گیم کی کہ ہم استعفے دے رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں آپ استعفے اپنے حلقے کو نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں. چند صاحب یہ کوئی جمہوریت کی خدمت تو نہیں ہے. یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. اور ایک الیکشن پہ اندازاً سرکاری ایم این اے کے الیکشن پہ سرکاری کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا؟ سرکاری بھی ڈھیر سارا ہوتا ہے اور پرائیویٹلی بھی کروڑوں روپیہ ہوتا ہے. پرائیویٹلی تو چلیں چھوڑیں نا، وہ سرکاری دیکھیں، اب مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے، لیکن مطلب دیکھیں سپنا، موبلائزیشن، ٹیچرز کو دینا، سٹاف کنوینس، ان کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ، ان کا ڈھیر سارے پیسے لگتے ہیں. مجھے ایگزیکٹ سچی بات 15-20 لاکھ روپے. نہیں 15-20 لاکھ نہیں، زیادہ 30-40 لاکھ، 50 لاکھ سے اوپر ہے. 50 لاکھ سے اوپر ہے. اب 9 نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب واحد لڑ رہے ہیں. وہ پرائیویٹ تو چھوڑیں نا، وہ عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کرنے ہیں. وہ تو چھوڑیں کہ پرائیویٹ کتنا خرچہ ہوگا، حالانکہ وہ پیسہ بھی سارا چینلائز ہونا چاہیے تھا ان حالات میں سیلاب زدگان کے لیے. اب دیکھیں خان صاحب سے یہی تو واپس اگر اسمبلی میں نہیں آنا تو پھر 9 نشستوں پر الیکشن. ایک ٹیکٹس ہے نا کہ جی ہم نے سسٹم کو چلنے نہیں دینا، جلدی الیکشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تو اس سسٹم کو نہیں چلنے. بھائی آپ ڈائلاگ کر کے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، اب ڈائلاگ کر کے بیٹھ کے تو الیکشن کا تاریخ طے کرے، وہ بہتر انداز ہے، بجائے اس کے کہ ایجیٹیشن. دیکھیں یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک جلسے پہ 10 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے کم از کم. جس لیول پہ خان صاحب کون کر رہا ہے یہ خرچہ؟ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پبلک ہیلتھ، ان کا ہائی ویز، ان کے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز پیسے لگ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی دی جا رہی ہے، ڈپٹی کمشنر ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں یونین کونسل لیول تک، وہ بھی خرچہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ، اور پھر پارٹی فنڈ سے بھی پیسے آتے ہوں گے، جو ڈی جے، جو کرسیوں کے پیسے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اب سرگودا میں جلسہ تھا، 5-5 4-4 لاکھ ایم این اے، اسٹیج پہ جو ایم این اے جائے گا، جو ایم پی جائے گا، اس میں سے آدھوں نے پیسے نہیں دیے. میں آن دیر کہہ رہا ہوں، اچھا سرکار سرکار کو پیسے کو نہیں دیے. اسٹیڈیم توڑا گیا، اسٹیڈیم کی رینوویشن پھر ہوئی، کروڑوں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے یار. آسٹیرٹی، اور خان صاحب بڑی آسٹیرٹی کرتے تھے. سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ یہ پیسہ کسی طرح اور سیلاب زدگان قوم مر رہی ہے مدد کے لیے. بالکل، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. دو مبینہ طور پر جو آڈیوز ہیں آپ کو ہم سنوا چکے ہوئے ہیں. ایک کہ جی استعفے منظور ہوں، دوسرا کہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، پھر اس میں صحافی بھی مشورہ دیتے ہیں. ایک آڈیو میں وہ ہم سنوائیں گے نہیں آپ کو، لیکن مریم نواز صاحبہ نے پرویز الہی صاحب کے متعلق بھی بڑی عجیب بات کی کہ جی وہ تو بہت ہی اس قسم کی بات کر رہے ہیں، بدماش بن گئے ہیں، یہ کر گئے ہیں، وہ کر گئے ہیں. پرویز الہی صاحب نے بھی اس کا ریئیکشن دیا. لیکن مریم نواز صاحبہ ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ کس حیثیت میں جا کے اپنے والد چچا کو، انکل کو مشورے دیتی ہیں؟ دیکھیں جی پولیٹیکل فگر ہے، کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کر رہی ہیں. یہ مطلب فواد چوہدری صاحب کے یہ ورڈز ہیں. دیکھیں اب یہاں تو اس سے پہلے استعمال نہ ہوتا ہو، سوائے وزیر اعظم کے اور رشتہ دار یا اور کوئی نہ بیٹھتا ہو. یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. نارمل پریکٹس ہے ہر دور میں.
کچھ دوستوں نے استعمال کیا, کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں نے استعمال مفتاح کیا. اسماعیل صاحب نے آپ لوگوں کو ریسکیو کیا پچھلے 4-5 مہینے میں آ کے, دیکھیں جی جو ہمیں بتائے گا کہ وہ لٹ گئے, مر گئے, تباہ ہو گئے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ صوبوں کی اور وفاق کی لڑائی ہو آپس میں, قطع نظر اس کے کہ سیاستدانوں کی لڑائی, اس کو پہلے نمبر پہ تو وہ غلط ہے. اس کے بعد آپ حکومتیں ہیں, حکومتوں میں صوبوں کی اور وفاق کی لڑائیاں ہوں تو کیسے سٹیبلٹی آ سکتی ہے, کیسے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے, کیسے معیشت سنبھل سکتی ہے, کیسے فیصلوں پہ وفاق نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, صوبوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے, عمل درآمد کرنا ہوتا ہے فیصلوں پر. ڈار صاحب کر لیں گے. اب میرے خیال میں اب بھی صوبوں میں اور وفاق میں CCI کے ذریعے ہو یا کسی اور ویسے وہ تو ہم نے سنا ہی نہیں ابھی تک, جب سے آپ لوگ آئے کاؤنسل آف کامن بلانی چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو میٹنگ. قانون کے مطابق بھی اس کے ٹائم ہوتا ہے, تو بالکل میٹنگ بلانی چاہیے اور اہم فیصلے کرنے چاہیے اس کے اندر. انرجی سیکٹر کے بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے, وہ کرنے چاہیے. چلیں تو کیا اسحاق ڈار صاحب نہیں, میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب, شہباز شریف صاحب کہیں کہ یہ تو مطلب پتہ نہیں کیا, یہ تو سوچ سمجھے خیر بات کر دیتا ہے. وہ کم از کم چھیڑے گا کوئی نہیں. اب وہ تکڑے وزیر خزانہ ہوں گے, ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہوں گے, تو فیصلے انڈیپینڈنٹ وہ کریں گے اور سٹیبلٹی. نو کوسچنز آسکڈ. میرے خیال میں کوئی ریٹرن آف دا ڈار, پہلے تو یہی تھا, ریٹرن آف دا ڈار, پہلے تو یہی تھا پریکٹس کہ ڈار صاحب کے اوپر کوسچن کوئی نہیں کر سکتا تھا. ابھی آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوگا؟ کم ہوگا, لیکن اتحادی جماعتیں تو کریں گی. لیکن یہ وہی ڈار صاحب ہے نا جنہوں نے کہا جب آپ کے ساتھ وہ آ کے بیٹھے ایز اے فائنانس منسٹر, اور پھر انہوں نے کہا کہ معیشت ڈوب گئی, ملک ڈوب گیا. چلو اب آپ کے ساتھ وہ ایسے لمحات تھے. اب ہم اتحادی ہیں, ہم کیا, اس وقت بھی تو اتحادی تھے. وہ انہوں نے غلط رول پلے کیا تھا اس وقت, ڈار صاحب نے غلط رول, بہت سارے لوگوں نے, لیکن اب ڈار صاحب چیزیں ہینڈل. مفتاح اسماعیل صاحب مطلب بیک بائٹنگ کرنے کی کیا بات تو بنتا ہے یار, کہ آپ نے 4 مہینے آپ نے ان کو سب سے مطلب وہ بیچارے رو بھی پڑے ٹی وی پہ آ کے. اسماعیل شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, نوجوان آدمی ہے, مطلب ہے انرجیٹک. وہ کہتے ہیں irresponsible لیکن statements یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ اچھا آدمی اچھا وزیر بھی ثابت ہو, یا اس کے ساتھ وزارت چلانے کے لیے پھر اور بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں, ساتھ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. صحیح. فائنانس منسٹری اس ملک کی اہم وزارت ہے. اچھا, یہ اسحاق ڈار صاحب کو لانے کے لیے آپ لوگوں سے مشاورت پیپلز پارٹی اور JUI سے مشاورت میرے خیال میں تو غالباً کی ہوگی, مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, لازمی کی ہوگی, لازمی کی ہوگی, اس کے بغیر پاسبل نہیں, لازمی کی ہوگی. میاں نواز شریف صاحب سنا ہے. اب 2-3 چیزیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی میں واپسی کی بھی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی پارلیمانی پارٹی میں جنید صاحب تھے KPK کے, مجھے خود ملے تھے ایک دفعہ واک کرتے ہوئے, انہوں نے کہا میں نے بات کی تھی, لوگوں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے, بنتا نہیں نا, تو سینٹ میں آپ بیٹھے ہو, صوبائی اسمبلیوں میں آپ بیٹھے ہو. تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں اگر یہ مراسلے کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میں پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اسی ریفرنس اب گورنمنٹ کو بھی ان کو سیف ایگزٹ دینی چاہیے, فیس سیونگ دینی چاہیے, اس پہ بھی ایک JIT بنا. تو میرے خیال میں کیونکہ یہ عوام کے فائدے میں, جمہوریت کے فائدے میں. PTI کو پہلے دیکھیں, جب پچھلے دور میں انہوں نے استعفے دیے تھے تو کتنے مہینے تنخواہیں بھی لی تھی بے شک, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کے استعفے منظور نہیں ہونے دیے تھے. خورشید شاہ صاحب نے بڑا ایکٹیو رول, اور پارٹی قیادت نے بڑا ایکٹیو رول پلے, تو ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے. بالکل صحیح. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس اسمبلیوں میں آنا چاہیے اور بیٹھ کے اچھی عوام کے لیے ڈیبیٹ کرنی چاہیے, اپوزیشن کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط لگا دیتے ہیں, وہ پھر لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے. پرویز خٹک صاحب دوسری جانب کہتے ہیں کہ جی بس عام انتخابات ہونے والے ہیں. وہ بڑے وہ مطلب کیونکہ وہ ایک برج ہیں, اگر مانے یا نہ مانے. ایک اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب, تیسرا نام برج ہیں, ان کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں. نہیں, لیکن آخر آ کے بات تو کنوے کرتے ہوں گے نا. فیصلہ کر کے جب واپس جاتے ہیں تو ان کی کوئی نہیں سنی جاتی. فیصلہ کر کے واپس جاتے ہیں کہ جی نہیں, ویسے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. اب نیوٹرلز کی بات نہیں ہوگی. آج عمران خان صاحب نے نام, اسد کیسر صاحب, پرویز خٹک صاحب پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو بھی کرتے ہیں, چند لوگوں میں سے ہیں. اسد عمر صاحب سیمی پولیٹیکل ہیں, سیمی پولیٹیکل ہیں, فل پولیٹیکل نہیں ہیں, فل پولیٹیکل نہیں ہے. تو وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہے. لانگ مارچ کہتے ہیں, بس یہ کھڑا ستمبر میں کال دے رہا ہوں. اس ملک میں کبھی لانگ مارچ تگڑوں کی مرضی کے بغیر ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ 3 دن بعد سامنے نظر آ رہے ہیں, عوام کا سمندر ہے عمران خان صاحب. سمندر آ کے کیا کرے گا؟ دیکھیں ابھی جو اچھا سمندر آ کے سنوایا تھا, سمندر آ کے کیا, اگر صوبائی حکومتیں سمندر لے بھی آئیں
खान साहब भी ले आए। वैसे इस दफा स्ट्रेटेजी शायद डिफरेंट होगी, इस्लामाबाद में लाने की नहीं होगी, पूरा मुल्क बंद करने की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि वो मुल्क समझते हैं कि हमारी हर जगह एक स्ट्रेंथ है, मुल्क बंद वहीं करेंगे, पे इस्तेमाल मुल्क करें। बंद करेंगे, फार्म टू मार्केट इकोनॉमी तबाह करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर कहते हैं एम्बुलेंस मैं पहले रोकेंगे, इसीलिए रुका हुआ था। तो क्या करेंगे? मुल्क तबाह करने की तरफ लिए ब्लॉक करेंगे, क्या करना चाहते हैं? अभी अफवाहें गर्म है कि जी बस केयर टेकर सेटअप आने वाला है, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से लेजिस्लेशन होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, और उसके बाद मामला लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिल जाएगी सारी PMLN बातें को, होंगी आर्मी चीफ के फैसले के बाद, सारी बातें होंगी। एक तकड़ा फैसला हो लेने दे, उसके बाद होंगे। मैं तो सुन रहा था उसके कि ये बाद। पहले हो जाएगा और उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप भी देखेंगे। अनाउंस हो जाएगा अब जो भी नवंबर में। फैसला होता है, जो भी फैसला होता है, वो डेट कौन सी डेट है? 29 नवंबर। बस 29 नवंबर तक सब्र करें जरा, कौन? सारे ही सब्र करें। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी इंतखाबात नहीं, होने उन्होंने तो अपनी चाहिए तजवीज़ और दे उस दी है। वक्त तक ये फैसला इमरान मौखर खान हो जाना साहब- चाहिए। इमरान खान साहब ने तो अपनी तजवीज़ दी है। असल में उनकी ख्वाहिश के ऊपर ही सारी चीज़ घूम रही है ना अभी तक। ख्वाहिश की वजह से अदम एतमाद हुआ, ख्वाहिश की वजह से ही रैलियाँ निकल रही हैं। ख्वाहिशें, वो क्या एक शेर है, ख्वाहिश हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश। ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान साहब की ख्वाहिशें अभी पूरी हो रही हैं? उनकी कोशिश है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं, हो कुछ जाए। होती पूरी होती नजर, क्योंकि जावेद लतीफ साहब जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, बड़े मेरे आपको ख्याल रिलीफ में- मिलता है तो कहते हैं कि मेरे ख्याल में नहीं पूरी होगी। नहीं हो रही। मतलब परवेज खटक साहब जाते हैं मामला ठीक करने के लिए, ख्वाहिशें पूरी भी हो सकती हैं, लेकिन देखें, इतना कॉन्फिडेंस लास्ट 30 सेकंड्स इमरान खान साहब के चेहरे पे, खुशी, कॉन्फिडेंस क्या? सिर्फ अवाम देख के कि इतनी बड़ी अवाम मेरे साथ है, या कहीं और से भी कॉन्फिडेंस है? कुछ तो है, Political analyst. कुछ पर्दा नशीनी में कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी है, कुछ तो है। नदीम अब्दुल चान इज कन्विंस्ड। मैं तो पहले दिन से कन्विंस हूँ। नुसरत जवेद साहब का कालम पढ़ा था ना आप? सही, मैं उनसे कुछ एग्री करता था। एग्री करते थे। नदीम अब्दुल चान साहब सियासतदानों को जरूरत नहीं, वो तो है, लेकिन एक बात रही गई कि इसाक डार साहब ने 2014 में असेंबली में खड़े होकर कहा था, 9 ऑफ मेरे ख्याल में अक्टूबर थी या कोई थी, उन्होंने कहा था कि जी तकरीबन 200 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के स्विस अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, उनसे कहिएगा कि इस दफा नहीं। वो तो मेहरबानी सही करके साहब ने वापस कहा था ना, खान साहब आएंगे मुंह पे मारेंगे। मुंह पे मारेंगे। वो तो 4 साल देखिए, कहाँ गुजर गए। इसाक डार साहब की कई भी स्टेटमेंट, क्वेश्चन का रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और नहीं, कहाँ मुराद सही। एक पार्टी हुकूमत में सिर्फ वो 200 डॉलर मुंह पे मारने के लिए आई थी। सारे पैसे लाने के लिए आई थी। फिर डेट के ऊपर कमीशन बना। आप भी उसका हिस्सा हुसैन रहे, असगर बड़ा साहब अच्छा। के हुसैन असगर साहब, मैंने कैबिनेट के अंदर भी मुखालफत की थी कि ये जो कमीशन आप बना रहे हैं, ये रियलाइज कुछ निकलेगा नहीं इसमें और से। जो उसके अंदर कुछ निकला वो बताने के काबिल नहीं था। किसी में हिम्मत नहीं थी उसके ऊपर बात करता। ऐसे ऐसे पैसे थे बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अब्दुल चंद साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।